بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مسلم لیگ نون نے مریم نواز کی لیکڈ آڈیو پر، جو مریم نواز اور پرویز رشید کی لیکڈ آڈیو ہے، اس پر اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب نے بھی اپنا رد عمل دے دیا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ پارٹی کی ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے اس رد عمل میں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ رد عمل خود ان کے لیے مصیبت بن گیا، کیسے، یہ بھی میں آپ کے حوالے کروں گا۔ اس کے بعد اب بالآخر ہمارے صحافیوں کی جان چھوٹ گئی ہے، جن کو اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ آپ کے اپنے ساتھیوں کو بڑے بڑے ناموں کو بھونکنے والے کتے کہا گیا ہے۔ ان کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ انہیں ٹوکریاں دی جا رہی ہیں، اور ٹوکریوں میں کیا ہے یہ بھی پتہ چلے۔ ان کے بارے میں یہ جو بھونکنے والے کتے کہنے والے، ان پر بات کریں، ان پر سوال اٹھائیں، یا یہ آپ تسلیم کر دیں کہ یہ بھونکنے والے کتے ہیں، بتائیں کہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ۔ اب اس پر رد عمل بھی آ گیا ہے، اور تنظیمی سطح پر کہہ دیا گیا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ، پرویز رشید صاحب اس کی وضاحت کریں، معافی مانگیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس بارے میں کیا اطلاع یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے مسلم لیگ نون کا رد عمل اور مصیبت کیا بنی۔ مسلم لیگ نون نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ آڈیو کون لیک کرتا ہے، یہ آڈیو ریلیز کون کرتا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ دو افراد کی پرائیویٹ کال ریکارڈ کرنا، اس کے اخلاقیات پہ سوال اٹھا دیے مسلم لیگ نون نے کہ یہ دو لوگوں کی گفتگو ہے، مریم نواز کی اور پرویز رشید کی۔ یہ دو لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کر کے کون کر رہا ہے، یہ غلط کیا گیا ہے۔ اس کو ریکارڈ کرنے کے مقاصد کیا ہیں، اجازت کس کو ہے، کس قانون کے تحت ریکارڈ کیا گیا، اس طرح کے سوالات مسلم لیگ نون کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ اب گفتگو ہمیں سب پتہ ہے، لیکن جب یہ سوالات اٹھائے گئے ہیں تو مسلم لیگ نون ایک بنیادی بات بھول رہی ہے۔ یہ لوگ اپنے ہی ہتھیار سے زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کچھ بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے۔ جب مسلم لیگ نون یہ سوال کر رہی ہے کہ یہ کون کرتا ہے، یہ کس کی اجازت سے کی جا رہی ہے، یہ کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے، یہ وزارت اطلاعات کا کام نہیں ہے، وزارت اطلاعات کا کیا کام ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے، تو مسلم لیگ نون ایک بہت تازہ مثال بھول رہی ہے۔ ابھی پچھلے ٹرم میں 2013 سے 2018 کے ٹرم میں عمران خان آزادی مارچ لے کر پہنچے، اسلام آباد پہنچے، اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو ایک گفتگو ریکارڈ ہوئی عارف الوی کی اور عمران خان کی، اب صدر پاکستان، اب وزیر اعظم پاکستان، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس وقت حزب اختلاف کے رہنما اور ان کی جماعت کے سینئر رہنما عارف الوی، ان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی۔ اور اس ریکارڈڈ گفتگو میں ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک گالی بھی جو ہے اس میں یہ بار بار اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ دیتے، اور عمران خان کی جانب سے بھی گالی دی گئی ہے، اور یہ جو گالی دی گئی ہے یہ عمران خان نے غلط کیا۔ یہ تمام باتیں مسلم لیگ نون کے لوگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو پہلے مسلم لیگ نون اس بات کا جواب دے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں جب عمران خان اور عارف الوی کی کال ریکارڈ کی گئی اور اس کے بعد وہ میڈیا پہ چلائی گئی، وہ میڈیا کو دی گئی، تو وہ کال کس نے ریکارڈ کی؟ عمران خان اور عارف الوی کی کال کس نے ریکارڈ کی؟ عمران خان اور عارف الوی کی کال کس کے حکم پر ریکارڈ کروائی گئی؟ کون سا قانون ہے، کون سی دفعہ ہے، کون سی شق ہے جس کے تحت یہ کال ریکارڈ کروائی گئی؟ پھر یہ کال بھی دو لوگوں کی کال تھی، دو لوگوں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ گفتگو میں لوگ کیا کچھ نہیں بول جاتے، تو ان دو لوگوں کے درمیان گفتگو میں جو ان کا رائیول تھا اس کے بارے میں بات کی گئی تھی، کیا کچھ نہیں بول جاتے، تو پھر لائسنس ہے، تو اسی لائسنس کے تحت کیا کچھ نہیں بول جاتے کہ یہ بھی کہہ دیا گیا۔ تو یہ گفتگو ہوئی، عمران خان صاحب نے گالی دی، انگلش ورڈ تھا، بی سے شروع ہوتا ہے، ڈی پہ ختم ہوتا ہے، ہو گیا، اور یہ جو ورڈ ہے یہ استعمال کیا گیا اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے، غلط تھا، لیکن یہ کال ریکارڈنگ بھی غلط تھی، یہ کال ریکارڈ کرنا بھی غلط تھا، یہ کال میڈیا کو دینا بھی غلط تھا، اسے میڈیا پر چلوانا بھی غلط تھا، اس کی تشہیر کرنا بھی غلط تھا۔ نون لیگ نے یہ ہتھیار استعمال کیا تھا، اب اپنے ہتھیار سے زخمی ہوئی ہے۔ اب نون لیگ پوچھ رہی ہے کس قانون کے تحت ریکارڈ ہوئی، تو اتنی نہیں ریکارڈ ہوئی، مزید ریکارڈ ہوئی ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی مزید آڈیوز آئیں گی ابھی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی صرف اتنی آڈیو نہیں، ایک آڈیو اور آئے گی ایک اور چینل کے بارے میں۔ یہ چینل جو ہے، جو پہلا تھا جیو، یہ یہاں کراچی میں، اگلا چینل جو ہے وہ کراچی کا نہیں ہے، اگلا چینل جو ہے
وہ ایک بڑی شخصیت کا بڑا چینل ہے، اس چینل کی بھی ایک آڈیو آنے والی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کی گفتگو ہے، لیکڈ گفتگو سامنے آئے گی، چینل کراچی کا نہیں ہے، تو مزید چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی مزید گفتگو جو ہے جو ریکارڈ ہوئی ہے وہ گفتگو آئے گی سامنے، اور ہمیں نظر آئے گا کہ وہ کچھ افسران کے بارے میں بھی ہے، بہرحال کچھ چیزیں اور سامنے آئیں گی، یہ لوگ کیسے مینج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ پتہ چلے گا۔ تو جس قانون کے تحت یہ تب آپ لوگوں نے کروایا تھا، جو کوئی قانون نہیں ہے، اسی قانون کے تحت یہ اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو کوئی قانون نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ قدرت کا قانون ہے، یہ پاکستان کا قانون، امریکہ کا قانون، معاشرتی قانون نہیں ہے، یہ عدالتی قانون نہیں ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے وہ قدرت کا قانون ہے، اسے کہتے ہیں مکافات عمل۔ آپ لوگوں نے کیا تھا تو ٹھیک تھا، آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے، نہیں، اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے۔ جب آپ نے کیا تھا تو آپ خوش تھے عمران خان کے بارے میں چلوا کے، اب آپ کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس پہ کہتے ہیں برداشت کیجئے اور جواب دیجئے، یہ کہ یہ درست ہو جائے گی، اس کا فورنزک ہو جائے گا، پھر تبصرہ کروں گا، ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا، ابھی بات نہیں کر سکتے، یہ تو ہمارے ساتھ غیر اخلاقی ہوا ہے، بھونکنے والے کتے اخلاقی ہے، اس بات کا جواب دیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ تنظیم ہے ایمنڈ، یہ جو نیوز چینلز کے ڈائریکٹرز ہیں، ایڈیٹرز ہیں، ان کی تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی جانب سے مریم نواز شریف سے اور پرویز رشید سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو گفتگو کی گئی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، آپ معافی مانگیں۔ ایسوسیشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز اسٹرانگلی کنڈیمز the language used and views expressed by Maryam Nawaz Sharif and former Information Minister Pervez Rashid in a recently leaked audio۔ اب صحافی آپ سے قانون نہیں پوچھ رہے، وہ آپ کی بات کی اپنی تنظیم کی جانب سے مذمت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا ایمنڈ believes in independence of the media and rejects any disrespect of working journalists whether by political parties اور انسٹیٹیوشنز فور ویسٹڈ انٹرسٹ۔ تو یہ جو ہے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر آگے بات کرتے ہوئے کہا گیا فردر نو انڈیویجول اور انسٹیٹیوشن ہیز اے رائٹ ٹو ڈکٹیٹ ٹو دا میڈیا ہو کین اور کین ناٹ بی الاؤڈ ٹو اپیئر آن ایئر۔ یہ جو کہا گیا تھا نا کہ حفیظ اللہ نیازی کو کیوں ہٹایا گیا، کس کو بٹھا دیا گیا، یہ گھٹیا گفتگو کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ہمارا اسپوکس مین نہیں ہے، وہاں پہ اسپوک پرسن نہیں ہے، تو یہ بھی انہوں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ان سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ رابطے میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے کام ہی کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس وقت انہوں نے مذمت کی۔ کراچی پریس کلب بڑا پریس کلب ہے، اس کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، پی ایف یو جی کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، مریم نواز شریف سے معافی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے نام ہیں، میں نے آپ کے سامنے سب کے نام لیے تھے ایک ایک کر کے، یہ بچ گئے، ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ شہباز گل پہ، شہباز گل کا اسٹرکچر دیکھیں پارٹی میں، پارٹی کے عہدے کے حساب سے، اور مریم نواز شریف کا اسٹرکچر دیکھیں پارٹی عہدے کے حساب سے۔ میں دونوں کے انٹلیکٹ کی بات نہیں کر رہا، پارٹی عہدے کے حساب سے۔ تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لوگ شہباز گل پہ بات کر لیتے ہیں، یہ شہباز گل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ فواد چودھری صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ مریم نواز شریف پہ ان لوگوں نے انڈیویجولی بات نہیں کی ہے۔ کیوں نہیں کیا آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔